اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری سنا ان صبر والوں کو۔ ایک مقام پر فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی تمہاری جانچ ہو کہ تم میں سے کس کا کام اچھا، اور وہی عزت والا بخشنے والا ہے۔ یہ تو قرآن نے فرمایا کہ آزمائشیں آئیں گی ہماری جانچ کے لیے ہے، ہمیں کچھ آگے کے لیے لیسن فراہم کرنے کے لیے بھی ہے۔ میں انشاءاللہ آگے اس کو قرآن سے ہی اس بات کو بھی ثابت کروں گا کہ آزمائشیں رحمت بھی ہوتی ہیں، یہ رحمت کے لیے آتی ہیں، ہمیں آگے کے لیے مضبوط، طاقتور اور توانا بنانے کے لیے آتی ہیں۔ زندگی نام ہے مسائل میں جینے کا۔ آزمائش سے ریلیٹڈ جتنے بھی عنوانات ہوں گے وہ آج انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جتنے ہو سکیں ہم اس کو کور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ دنیا میں سب سے زیادہ ریسرچ اس وقت انسان پر ہو رہی ہے، اس کے رویوں پر ہو رہی ہے، اس کے کردار کے مختلف گوشوں پر ہو رہی ہے۔ انسان، اس کی پھر دو ڈائمنشنز نکلتی ہیں، ایک ہے پازیٹیو، دوسرا ہے نیگیٹو۔ انسان پازیٹیو بھی ہوتا ہے، انسان نیگیٹو بھی ہوتا ہے۔ میں اس کے آگے کچھ اور چیزیں بیان کروں گا۔ ہر انسان میں دو چیزیں ہوتی ہیں، پازیٹیو ہے تو بھی دو چیزیں ہوں گی، نیگیٹو ہوگا تو بھی اس میں دو چیزیں ہوں گی۔ پازیٹیو ہوگا تو اس میں سیلف بھی ہوگی، پبلک بھی ہوگی۔ سیلف اپنا آپ، پبلک دوسروں کے سامنے کیسا ہے۔ ایک انسان اپنے لیے ہوتا ہے اور ایک انسان ہوتا ہے دوسروں کے لیے۔ اپنے لیے فرمایا سیلف پازیٹیو ہے، اگر پازیٹیو ڈائمنشن میں اگر سیلف ہے تو فرمایا خود غرض، اپنا ہی بھلا چاہے گا، اپنی ہی خواہش رکھے گا، اپنے سے ریلیٹڈ لوگوں کو پروٹیکشن فراہم کرے گا، اپنی فکر کرے گا، اپنے آگے کے لیے پلاننگ کرے گا، اپنے آپ کو ملٹیپلائی کرے گا، اپنے کامیابی کے لیے کوشش کرے گا۔ یہ ساری کی ساری پازیٹیو چیزیں ہیں، لیکن سیلف میں آتی ہیں اور اس کو سیلفش بھی کہتے ہیں، خود غرضی، اپنے لیے۔ اسی کے مد مقابل ہے پازیٹیو رویہ، وہ ہے پبلک۔ اپنی فکر نہیں کرتا، دوسروں کی فکر کرتا ہے، دوسروں کو آرام فراہم کرتا ہے، دوسروں کو کھلا رہا ہے، خود بھوکا رہ رہا ہے، دوسروں کے لیے تعلیم کے ذرائع ممکن بنا رہا ہے، دوسروں کے لیے بیماریوں کے لیے کوششیں کر رہا ہے، ان کو علاج کروا رہا ہے، یہ درویشی میں جاتا ہے۔ فرمایا پازیٹیو ہے لیکن سیلف ہے تو اپنی فکر کرے گا، اور اگر پبلک ہے تو درویش شی اختیار کرے گا، دوسروں کو فوائد پہنچائے گا، اپنی ذات کو بھول جائے گا۔ یہ دونوں پازیٹیو طریقے تھے۔ دوسری انسان کی ڈائمنشن ہے وہ ہے نیگیٹو، منفی ہے۔ اب منفی ہے تو سیلف میں تو کیا ہوگا؟ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا ناخن کھانے کی عادت ہوتی ہے، ناخن چباتے رہتے ہیں، ایون یہاں تک کہ انگلیاں بھی ان کی زخمی ہو جاتی ہیں۔ بعض لوگوں کو اپنے بال توڑنے کی عادت ہوتی ہے، بال نوچتے رہتے ہیں، زخم کر لیتے ہیں۔ کوئی چھوٹا سا زخم ہوتا ہے اس کو کریدتے رہتے ہیں، گویا کہ اپنے آپ کو تکلیف پہنچانا، اپنے آپ کو تکلیف پہنچانا۔ نیگیٹو مائنڈ ہے نا، نیگیٹو مائنڈ ہے تو سیلف میں یہ بات موجود ہے اس کے کہ اپنے آپ کو اس طور پر تکلیف میں ڈال رہا ہے۔ تو یہ کیٹیگری بنتی ہے سیلف کی، پاگل لوگوں کی۔ اور پھر پبلک کی کیٹیگری کیا بنتی ہے؟ اگر نیگیٹو رویہ ہے، فرمایا کہ وہاں تو یہ تھا کہ اپنی ذات کو بھول کر دوسروں کو کھلا رہا تھا، اپنی ذات کو بھول کر دوسروں کو پہنا رہا تھا، اپنی ذات کی تکلیف برداشت کر کے دوسروں کو راحت پہنچا رہا تھا، پبلک میں درویش تھا۔ اور یہاں پبلک میں کیا ہے؟ مجرم ہے، لوگوں کو مار رہا ہے، قتل کر رہا ہے، لوٹ مار کر رہا ہے، مال چھین رہا ہے۔ فرمایا یہ انسان کی نیگیٹو میں یہ کیٹیگری ہے کہ پبلک ہے، لیکن پبلک میں کس طور پر یہ اپنے آپ کو ظاہر کر رہا ہے؟ مجرم کی حیثیت سے۔ اب 4 ڈائمنشن ہو گئی ہے، 4 ڈائمنشن ہو گئی۔ ایک تو سیلف پازیٹیو میں ہے تو خود غرض ہے،
اپنے مفاد کو سوچ رہا ہے، اور پبلک میں ہے تو درویش ہے، دوسری طرف نیگیٹو میں ہے تو سیلف میں ہے تو پاگل ہے، اور اگر پبلک میں ہے تو اپنے آپ کو مجرم پیش کر رہا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، انبیاء کرام کی ذات تو چنیدہ ہیں، برگزیدہ ہیں، لیکن ولایت کے درجے طے کرنے والوں نے اپنے آپ کو اس قوم میں، پبلک میں اس طور پر پیش کیا کہ آج بھی رات کے 2 بجے بھی جائیں تو داتا صاحب کی بارگاہ میں جانے والا محروم نہیں ہے۔ تو پازیٹیو وے میں دیکھا جائے تو اس طور پر لوگوں کو فوائد پہنچائے، اور اگر منفی رویہ دیکھا جائے پبلکلی تو اپنی ذات کا تو جو نقصان کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، لیکن پبلکلی جو مجرم ہے تو مجرم جیل کی سلاخوں میں بھی ہے، اور ایسے مجرم بھی اس روئے زمین پر نظر آئیں گے انسانوں میں جو جیل کی سلاخوں میں تو نہیں، بظاہر معززین میں ہیں، لیکن پورے قوم کی بددعائیں لیتے ہیں اور پورے قوم کے لیے اذیت کا باعث بنتے ہیں، وہ لوگ کہ جو لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، مار رہے ہیں، کھا رہے ہیں۔ تو انسان کو اللہ رب العالمین نے نعمتیں دی، مرتبے دیے، مقام دیے، بہت کچھ دیا، انسان نے اس سے کیا فائدے حاصل کیے اور دوسروں کے لیے کس طور پر فائدے کا سبب بنا۔ انسان کو جب اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دیں، مقام دیے، مرتبے دیے، تو ساتھ ہی ساتھ آزمائشیں بھی دیں، کہیں خوف دے کر، کہیں جان کا خوف، کہیں مال کا خوف، کہیں مال کے چھن جانے کا خوف، کہیں بھوک کا خوف، کہیں افلاس کا خوف، کہیں موت کا فلسفہ بیان کر کے، کہیں زندگی کا فلسفہ بیان کر کے انسان کو اللہ رب العالمین نے آزمائش میں پورا اترنے کا درس دیا کہ ہم تمہاری جانچ کریں گے، بھوک کے ذریعے بھی، مالوں کی کمی کے ذریعے بھی، زندگی کے ذریعے بھی، موت کے ذریعے بھی۔ گویا کہ قدرت کا قانون یہ اٹل طور پر ہمیں تعلیم دے رہا ہے کہ انسان اپنے آپ کو مضبوط بنائے، ورنہ ان آزمائشوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، مقابلہ ممکن نہیں ہے۔ نقطہ سمجھیے، انسان کا سائز کیا ہے؟ 5 فٹ 6 انچ، 4 انچ، 2 انچ، 6 فٹ کا انسان، اس سے زیادہ 6 فٹ 2 انچ۔ مسئلہ اتنا بڑا، کئی گنا بڑا۔ اب ایسا بھی ہوتا ہے کہ قدرت ہمیں موقع فراہم کر رہی ہوتی ہے اور ہمیں ان مسائل میں برداشت کرنے کی لمیٹیشنز دے کر اور حوصلہ دے کر آزما رہی ہوتی ہے کہ میرا بندہ اتنے بڑے مسئلے کو کیسے ریزالو کرتا ہے، کس طرح اس سے باہر نکلتا ہے۔ میں سمجھاؤں ایک بات آپ کو، چوزا نکلتا ہے انڈے سے، اپنی بیک مارتا ہے، چونچ مارتا ہے اس کو، ایک دفعہ مارتا ہے کامیاب نہیں ہوتا، 2 دفعہ، 3 دفعہ، 6 دفعہ، 10 دفعہ، پھر چھوٹا سا ہول کرنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ ہمدردانہ ٹیم پہنچ جائے، مددگار ٹیم پہنچ جائے چوزے کے لیے، کیا مدد کرے کہ اس اسکن کو پھاڑ دے، انڈے کی اس اسکن کو پھاڑ دے، چوزے کو باہر نکال دے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ جو چوزا اس طور پر باہر نکلا کہ کسی کی مدد سے باہر نکلا، اپنی ایفرٹ سے نہیں نکلا، اس میں زندگی کم ہوتی ہے، وہ کم جیتا ہے، جلدی مر جاتا ہے، یہ ماہرین کا کہنا ہے۔ تتلی نکلتی ہے چھوٹے سے لاروے سے، چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے، اس سے باہر نکلتی ہے اپنے پروں کو پھڑپھڑاتے ہوئے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ جو تتلی زیادہ ایفرٹس کے ساتھ اپنے اس اسکن سے باہر نکلتی ہے، اس کے پر زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں، اس کے پر زیادہ خوبصورت ہوتا ہے۔ تو انسان مسائل سے، آزمائش سے جتنی تکلیف کے ساتھ، ایفرٹس کے ساتھ نکلے گا، وہ اپنے آپ کو اتنا ہی مضبوط کرے گا، اتنا ہی مضبوط کرے گا۔ اور یہ لاجک کی باتیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص اس کو ڈینائی کرے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی۔ قرآن میں یوسف علیہ السلام کا واقعہ سنا ہے آپ نے؟ قرآن کا بہترین قصہ، احسن القصص قرار دیا اس واقعے کو، سورہ یوسف کو، کہ سب سے بہتر قصہ۔ یوسف علیہ السلام نے جب خواب دیکھا تھا نا، اس وقت آپ کی عمر کیا تھی؟ 7 سال، 12 سال، یا ایک قول کے مطابق 17 سال۔ کیا خواب تھا؟ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ یاد کرو جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے باپ
میں نے 11 تارے اور سورج اور چاند دیکھے، انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے دیکھا۔ والد گرامی یعقوب علیہ السلام، اللہ کے نبی کیا فرمایا؟ کہا ہے میرے بچے اپنا خواب اپنے بھائیوں سے نہ کہنا، وہ تیرے ساتھ کوئی چال چلیں گے، بے شک شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے۔ یہ آپ کی نبوت کی طرف اشارہ تھا۔ 7 سال کی عمر میں خواب دیکھنا حضرت یوسف علیہ السلام، اور والد گرامی فرماتے ہیں اس خواب کو بیان نہیں کرنا کہ کہیں مسائل نہ کھڑے ہو جائیں۔ اندازہ کیجئے یہ یوسف علیہ السلام جن کے خواب کو بیان کرنے کے لیے والد گرامی نے منع کیا، یہی بھائی سوتیلے بھائی 10 بھائی جو تھے، ایک بھائی آپ کا سگا تھا جس کا نام بنیامین، سوتیلے 10 بھائی والد گرامی کے پاس آتے ہیں۔ آبزرویشن ان کی یہی تھی کہ والد گرامی ان کو زیادہ پسند کرتے، ہمیں نہیں پسند کرتے۔ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبۃ ان ابانا لفی ضلال مبین۔ بھائیوں نے آ کر کہا کہ ضرور یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو زیادہ ہم سے پیارے ہیں اور ہم جماعت ہیں، بے شک ہمارے باپ سراہتاً ان کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یہاں پر بھی بعض لوگوں نے ترجمہ غلط کر دیا، ہمارے باپ سرئی بہہ گئے، بالکل بہہ گئے معاذ اللہ، حالانکہ محبت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ تو یہ سینیریو تھا اس واقعے کا۔ اب یہ یوسف علیہ السلام بھائی والد گرامی سے الگ کیے جاتے ہیں، پھر ان کے کرتے کو اتارا جاتا ہے، اس میں جھوٹا خون لگایا جاتا ہے، یوسف علیہ السلام کو اندھے کنویں میں ڈالا جاتا ہے۔ ایک بھائی بھائی کے ساتھ کر رہا ہے، یہ غور کیجئے گا، سوتیلا ہی صحیح لیکن بھائی بھائی کے ساتھ یہ کر رہا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر آبزرو کرتے رہے، دیکھتے رہے، واچ کرتے رہے۔ قافلہ آیا، یوسف علیہ السلام کنویں سے باہر نکلے، کنویں سے باہر نکلے تو پہنچ گئے کہ ہمارا غلام تھا، بھاگ گیا ہے، ہم تو اس کو بیچنا چاہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے چند ٹکوں کے عوض یوسف علیہ السلام کا سودا کیا گیا، چند ٹکوں کے عوض۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ۔ پھر وہاں سے مصر کے بازار پہنچے، عزیز مصر لے آئے ان کو اپنے گھر پر، وہاں پر بی بی زلیخا ان کی طرف مائل ہوئی، ان سے بچے، اپنے آپ کو بچایا، اپنی عزت کو بچایا۔ جھولے میں موجود بچے نے آپ کی پاک دامنی کا گویا کہ لیکچر دیا، ثبوت دیا کہ یوسف علیہ السلام بے گناہ ہیں۔ سارا کا سارا معاملہ کھل گیا۔ فَلَمَّا رَآ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ۔ پھر جب عزیز مصر نے پیچھے سے ان کے کرتے کو پھٹے ہوئے دیکھا تو کہا کہ یہ عورت کا مکر ہے، عورت کا مکر سب سے بڑا۔ قرآن کہہ رہا ہے عورت کا مکر سب سے بڑا۔ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، کہاں کہاں عورت کیا کیا مکر کر کے چلی جاتی ہے، لوگ سمجھتے نہیں۔ اب عزیز مصر ہو، اس کے گھر میں یہ معاملہ ہو، کیا کرے گا انسان؟ اپنی عزت تو بچاتا ہے۔ یوسف اعرض عن ھذا، یوسف اس بات سے اعراض کرو۔ واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین، کہ اور زلیخا تو خطا کار ہے، توبہ کر۔ اب یہ شہرت ہوئی عزیز مصر کے گھر سے کہ یہ معاملہ ہوا۔ آپ دیکھیں کن کن مراحل سے اللہ کے نبی گزر رہے ہیں۔ اللہ کا نبی سپیریئر ہوتا ہے، اللہ کے نبی کی شان عرفہ و اعلیٰ ہوتی ہے، میں اور آپ اس شان کو بیان بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن رب العالمین اس واقعے کے ذریعے ہمیں آزمائشوں سے گزرنے کا درس دے رہا ہے کہ کسی بڑے مقام تک پہنچنے کے لیے انسان پہلی سیڑھی پر قدم رکھتا ہے، پھر دوسری سیڑھی پر، پھر تیسری سیڑھی پر، پھر جا کر چھت پر پہنچتا ہے۔ ڈائریکٹ چھت پر نہیں پہنچ جاتا، بغیر اسٹرگل کے، بغیر محنت کے، بغیر آزمائش کے گزرے نہیں ہوتا۔ اللہ کا نبی تو عرفہ اعلیٰ شان رکھتا ہے، یوسف علیہ السلام کی شان ورا الورا ہے، لیکن رب کریم نے اس واقعے میں میرے آپ جیسے لوگوں کے لیے درس دیا، اور قیامت تک کے لیے ہمارے لیے آزمائشوں سے نکلنے کے لیے اور آزمائشوں کو قبول کر کے اپنے راستے کو منتخب کرنے کے لیے، وے آف ڈائریکشن لینے کے لیے یہ سورہ یوسف تنبیہ بنتی ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ جیل میں بھیجے گئے، کیا کہتے ہیں؟ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، فرمایا اے میرے رب، میرے لیے قید زیادہ بہتر ہے اس بات سے جس طرف یہ عورت مجھے بلا رہی ہے۔ گویا کہ وہاں پر بھی اپنی پاک دمنی کا، پھر خوابوں کی تعبیر کا علم آتا تھا۔ وہاں پر عادی مجرم قسم کے لوگ تھے جہاں پر یوسف علیہ السلام کو رکھا گیا، ان کو بھی آپ نے تبلیغ فرمائی،
قرآن پڑھیں آپ، ان کو بھی تبلیغ فرمائیں، ان کے خوابوں کی تعبیر بیان کی۔ بادشاہ نے خواب دیکھا، بھول گیا، خواب کی تعبیر کی بات یاد آئی تو یوسف علیہ السلام کی طرف توجہ ہوئی، اور یہ سبب بنا یوسف علیہ السلام کو اس قید سے باہر نکلنے کا۔ اور پھر آخر میں یوسف علیہ السلام مصر کے تخت پر بیٹھے ہیں۔ آپ کے والد گرامی بھی، آپ کی والدہ، بعض لوگوں نے کہا کہ والدہ نہیں تھی، آپ کی خالہ تھیں، آپ کی والدہ کا نام راحیل تھا، بعض نے کہا نہیں والدہ تو وفات پا چکی تھی، آپ کی خالہ تھی، اور وہی ایک بھائی بنیامین جو آپ کے سگے تھے، اور وہی 10 سب آپ کے گویا کہ سجدہ کرتے ہیں۔ ورفع ابویہ علی العرش وخروا لہ سجدا، آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا۔ پتہ کیا چلا کہ قرآن بھی ہمیں اس بات پر موٹیویٹ کر رہا ہے کہ اگر کوئی مقام منصب چاہیے تو اس کے لیے آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا، مراحل سے گزرنا پڑے گا، اسٹیپ بائی اسٹیپ انسان آگے بڑھتا ہے، گریجولی آگے بڑھتا ہے۔ میں بھی ابھی بیان کر ہی رہا ہوں نا، تو یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ انسان اپنے کام کو آگے بڑھاتا ہے۔ آزمائش سے نکلنے کے لیے ایک حدیث پاک کا مضمون ہے کہ توانا مومن اللہ کے نزدیک بہتر ہے۔ اب یہ کس طرح ہے؟ میں اور آپ برتن میں اپنی مرضی سے ڈالتے ہیں نا، جس برتن میں جو چیز ڈالنی ہوتی ہے، جس برتن میں دودھ ڈالتے ہیں اس میں سالن پکاتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں کرتے، کبھی بھی نہیں کرتے۔ دودھ والے برتن میں سالن نہیں پکایا جاتا۔ دنیا کا اصول بیان کیا دانشوروں نے، بیان کیا، کہا کہ زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں، 2 افراد میں جب کوئی ٹکراؤ آ جائے، کلیش ہو جائے، کوئی کمپٹیشن ہو جائے تو جیت اسی کی ہوتی ہے جو طاقتور ہوتا ہے، توانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جناب؟ وہی جیتتا ہے جو طاقتور ہے، توانا ہے۔ ایک مقولہ ہے، مقولہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات ہوتی ہے۔ ضعیف آدمی موت کے قریب ہی ہوتا ہے، جو اپنے آپ کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دے تو گویا کہ وہ مرنے کے قریب ہو گیا، اور جو حالات کی سنگینی کے باوجود بھی اپنی کوشش جاری رکھے وہ کوئی نہ کوئی کنکلوژن تک پہنچ جاتا ہے۔ جو شخص حالات سے ڈر جاتا ہے اسے مار دیا جاتا ہے۔ کسی دانا سے پوچھا گیا کہ بڑی مچھلی چھوٹی مچھلیوں کو کیوں کھاتی ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ چھوٹی مچھلی جب تک اپنا سائز بڑا نہیں کر لیتی اس وقت تک کھائی جاتی ہے۔ جب اپنے آپ کو توانا کر لیتی ہے، طاقتور کر لیتی ہے، بڑا کر لیتی ہے تو پھر بڑی مچھلی اس پر حملہ نہیں کرتی۔ تو میں اور آپ جب تک اپنے مسائل اور آزمائش میں اپنے آپ کو مضبوط نہیں کر لیتے اس وقت تک مسائل ہمیں چھوڑتے نہیں، اور جب ہم اپنے آپ کو مضبوط کر لیتے ہیں تو مسائل سے باہر نکل جاتے ہیں۔ کہتے ہیں صحت مند جسم ہی کے اندر صحت مند دماغ بھی ہوتا ہے۔ حدیث پاک کیا ہے؟ میں نے حدیث کوٹ کی تھی، کہا کہ حدیث پاک کا مضمون ہے، حدیث ہے المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف۔ توانا مومن اللہ کے نزدیک بہتر اور محبوب ہے ضعیف مومن سے۔ یہ حدیث پاک ہے مسلم شریف کی۔ طاقتور مومن اللہ کو پسند ہے اور جو حالات کا مقابلہ کرنا جانتا ہو۔ صحت مند جسم کب ہوتا ہے؟ اچھی غذا سے، اچھی نیند سے، ورزش سے۔ میں کہتا ہوں 5 نمازیں مسلمان اچھے طریقے سے، جس طریقے سے پڑھنے کا حکم ہے نا، تعدیل ارکان کا خیال رکھتے ہو، یہاں تو یہ اللہ اکبر، ادھر دیکھیں گے ادھر دیکھیں گے، پوری مسجد کا جائزہ اللہ اکبر کہتے ہوئے لینا ہوتا ہے۔ بعض لوگ یوں عجیب و غریب نماز کے انداز ہیں۔ فرمایا کہ اگر نماز درست طریقے سے پڑھ لی نا تو جم جانے کی ضرورت نہیں ہے، 5 وقت صحیح نماز پڑھ لیں، جم جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ایکٹیو رہیں گے، آپ کو کوئی بیماری نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں جسم توانا ہو، اس کے بعد نمبر آتا ہے ذہن کا۔ جس طرح بری غذا، ان ہائیجینک فوڈ جس کو آپ کہیں، آپ کے جسم کو نقصان پہنچاتا ہے، بالکل اسی طرح ایسی لغویات اور ایسی پریشان کن باتیں آپ کے عقل و خرد کو بھی نقصان پہنچاتی ہیں۔ میں آگے بڑھ کر اس پر مزید کلام بھی کرنا ہے مجھے۔ آپ کا انٹلیکٹ جو ہے خراب ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کی روح، جب جسم خراب ہو، زخمی ہو جائے، توانا نہ رہے، ذہن خراب ہو جائے تو پھر روح بھی زخمی ہو جاتی ہے اور بے بسی کی تصویر پیش کرتی ہے۔ لہٰذا
مسائل اور پریشانیوں سے نجات اسی وقت ہو سکتی ہے جب آپ کا جسم بھی درست ہو، توانا ہو، آپ کا ذہن بھی تندرست ہو اور آپ کی روح بھی زخمی نہ ہو، تب تو آپ بڑے بڑے مسائل کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اس بے حس معاشرے کا یہ اصول بن گیا ہے کہ جو دبتا ہے اس کو دبایا آ جائے، لہٰذا خود کو مضبوط کیجئے، بجائے دب کر زندگی گزارنے کے، دشواریوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنے لیے وے آف ڈائریکشن منتخب کیجئے۔ آزمائش حالات سے نہیں آتی، خیالات سے آتی ہے۔ مینٹورز تو یہی کہتے ہیں کہ آزمائش خیالات سے آتی ہے، حالات سے نہیں آتی۔ ہم اب ہر چیز کو حالات کے سپرد کر دیتے ہیں۔ مسائل دشواریوں کے وقت خود کو پرسکون رکھیں۔ کول اور کام، یہ دو جملے بیان کیے جاتے ہیں۔ بڑی بڑی کتابوں کو آپ پڑھ لیجئے، ریسرچ کو پڑھ لیجئے، یہ دو ورڈز یوز کیے جاتے ہیں۔ کتنا کہتے ہیں جتنا بھی بڑا مسئلہ ہو، آپ جب تک ٹھنڈا مزاج رکھیں گے، کول رہیں گے، تو اس مسئلے کو حل کر سکیں گے۔ اگر آپ نے اپنا ٹیمپر لوز کر دیا تو چھوٹا سا مسئلہ ہوتا ہے بسا اوقات جس کو انسان واویلا کر کے اتنا بڑا بنا کر اپنے ذہن پر سوار کرتا ہے، نتیجہ کیسے نکالے گا، حل کیسے کرے گا اس کا۔ واصف علی واصف کہتے ہیں پریشانی کے وقت میں پریشانی کو حل کرنے کی صلاحیت سلب کر لی جاتی ہے۔ ایسی پریشانی کو حل کرنے کے لیے اپنے ذہن کو لگا دینا اکثر اوقات نتائج غلط ثابت ہوتے ہیں۔ انسان جب آزمائش کے وقت میں گھبرا جاتا ہے تو اس آزمائش کا سائز بڑا ہوتا ہے۔ آپ گھبرا جائیں گے، خود چھوٹے ہو جائیں گے، وہ آزمائش بڑی ہو جائے گی۔ لہٰذا آپ بڑے رہیں، آزمائش کو چھوٹا کرنے کی کوشش کریں۔ بڑے سا بڑا مسئلہ ہو، آپ اس مسئلے کو چھوٹا ایزیوم کریں۔ بس اوقات مسئلہ ہوتا ہی چھٹانگ بھر کا ہے، جس کو ہم پہاڑ کی طرح اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن یہاں پر ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ ہمت اور جرت کا مظاہرہ کیا جائے، من بھر کا مسئلہ ہو اس کو بھی ٹریکل کیا جائے، اور چھٹانگ بھر کا مسئلہ ہو اس کو اوائڈ کیا جائے۔ کس طرح؟ فرمائے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ فرمائے ایمان کی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ تم سستی اور غم کو دور کر دو تو غالب تم ہی آؤ گے۔ کوئی مسئلہ تمہارے لیے مسئلہ نہیں رہے گا، تمام مسائل تمہارے قدموں میں ہوں گے جب تم ایمان کی غیرت کو جگا دو گے۔ تو قرآن ہماری اس موقع پر موٹیویشن کے طور پر تبلیغ کر رہا ہے۔ یہی مضمون سورہ محمد میں بھی ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ۔ تو تم سستی نہ کرو اور آپ صلح کی طرف نہ بلاؤ، تم ہی غالب آؤ گے، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ ہرگز تمہارے اعمال میں نقصان نہیں دے گا۔ واصف علی واصف کہتے ہیں پریشانی آزمائش سے، حالات سے نہیں آتی، خیالات سے آتی ہے۔ ہم اپنے خیالات کو پریشان کن کر لیتے ہیں، ہر قسم کی بات کو ہم اپنے دماغ میں جگہ دے دیتے ہیں۔ ادھر سے سنی، کچے ذہن کے لوگ ہوتے ہیں نا، ادھر سے سنی، وضو خانے پر بیٹھیں گے، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، جس کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں وہ اس کی غیبتیں کریں گے، اور آ کے پھر آگے کنوے بھی کریں گے، فلاں آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، اس کو خاموش کروائیں۔ آپ اس موضوع کو آگے کنوے کر رہے ہیں، پھر وہ آگے کنوے کرے گا، پھر وہ آگے کنوے کرے گا۔ اس طرح اتنی سی بات ہوتی ہے، اتنا بڑا پہاڑ بنا کر ہم اس معاشرے میں اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے؟ ایسا آدمی نظروں سے اترتا ہے، ایسا آدمی نظروں سے اترتا ہے، جس کے بارے میں ایک دفعہ آبزرویشن ہو جائے نا کہ ادھر کی ادھر لگانے والا ہے، وہ آدمی کبھی بھی سکسیس نہیں ہوتا۔ زندگی نام ہے بدترین کو قبول کرنے کا، بدترین حالات۔ حدیث پاک میں آپ کو اس حوالے سے بیان کروں گا کہ حالات کتنے ہی کٹھن ہوں، مصطفیٰ کریم نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ کیا رہنمائی فرمائی؟ فرمایا کہ اگر تجھے کوئی مصیبت یا آزمائش، پریشانی پہنچے تو یوں نہ کہنا کہ میں یہ کر لیتا تو ایسا نہ ہوتا۔ ہم کہتے ہیں نا، ارے یار میں یہ کر لیتا نا تو یہ نہیں ہوتا، اتنا بڑا جو بلنڈر ہوا، اتنا بڑا نقصان ہوا، اگر میں یہ کر لیتا تو نہ ہوتا۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ کوئی آزمائش آئے، کوئی پریشانی آئے تو یوں نہ کہو اگر میں یہ کر لیتا تو ایسا نہ ہوتا، بلکہ یوں کہو کہ یہ اللہ کی تقدیر ہے، جو اس نے چاہا ہوا۔ اللہ پر چھوڑ۔ بعض لوگوں کے ساتھ دنیا میں کچھ مسائل ہو جاتے ہیں،
کچھ مسائل ہو جاتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود کیا فرماتے ہیں، یہ میں نے پڑھا تو ہے کہیں پر کسی کتاب میں، لیکن مجھے اس کا ریفرنس نہیں ملا، لیکن بات ویلڈ ہے۔ اگر حضرت عبداللہ ابن مسعود کی طرف واقعی یہ ہے تو سمجھانے کے لیے فرمایا مجھے اپنے منہ میں انگارہ لینا آسان لگتا ہے اس بات کے مقابلے میں کہ ماضی کی کسی بات کو یاد کر کے میں یہ کہوں کہ کاش میں ایسا کرتا یا کاش میں ایسا نہ کرتا۔ یعنی اسی حدیث کی صراحت ہو رہی ہے کہ کاش میں ایسا کرتا، کاش ایسا نہ کرتا۔ اور قرآن بھی ہمیں یہی سمجھاتا ہے کہ ماضی میں اگر جو کچھ ایسا ہو گیا ہے تو اس پر اس طور پر افسوس نہ کیا جائے۔ قرآن کیا کہتا ہے، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ اس لیے غم نہ کھاؤ اس پر جو ہاتھ سے جائے اور خوش نہ ہو اس پر جو تم کو دیا، اور اللہ تعالیٰ کو نہیں بھاتا اترانے والا بڑائی مارنے والا۔ لوگوں کی مینٹیلٹی ہے نا یہ، جو ہاتھ سے گزر گیا نا، جو گزر گیا ہاتھ میں نہیں ہے، اس پر افسوس کرتے رہیں گے، یار یہ میں نے یہ کر دیا، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے ایسا کیوں کیا۔ اوور تھنکنگ، پوری رات پلاننگ ہو رہی ہوتی ہے، رات کو 12 بجے بستر پہ جاتے ہیں، صبح 5 بجے اذان کال ہو رہی ہوتی ہے، دماغ میں یہی مووی چل رہی ہے، یار یہ نہیں کرتا، کاش میں یہ نہ کرتا، پوری رات گزر جاتی ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے کہ جو ہاتھ سے چلا گیا اس پر غم نہ کرے، جو اللہ نے دیا ہے اس پر شکر کرے، اس پر شکر نہیں ہوتا۔ کہ اگر کوئی زندگی میں ہو بھی گیا ہے تو اتنا اچھا بھی تو ہوا ہے نا، اس کو بھی تو سوچیں، کتنا اچھا ہوا ہے۔ میں اور آپ ہم سب اپنے لیے سوچیں، آج یہ تھوڑی سی اکاؤنٹیبلٹی کریں سر جھکا کر کہ زندگی میں کتنا اچھا ہوا ہے ہمارے ساتھ۔ ہاں، اگر 10 مقامات پر کوئی برا ہوا ہے تو 50 مقامات پر رب نے اچھا بھی کیا ہے یا نہیں ایسا؟ ہاں، تو اس اچھائی کو نہیں غور کرتے اور اس برائی کی طرف جو برا ہو گیا ہے زندگی میں کبھی اس پر غور کرتے ہیں اور اوور تھنکنگ کر کے اپنے دماغ کو مزید خراب کرتے ہیں۔ ہاں، کسی کا ہاتھ کٹ گیا، حادثات ہوتے ہیں زندگی میں، پاؤں کٹ گیا، مشین میں آ گیا، کچھ بھی ایسا ہو گیا انسیڈنٹ اس کے ساتھ۔ اب مان لینا اس حقیقت کو کہ میں ایک ہاتھ سے مجھے کام چلانا ہے، یا میرے ایک پاؤں سے مجھے کام چلانا ہے، یا جسم کا کوئی اور عضو تلف ہو گیا، اپنے آپ کو تیار کر لے کہ میں نے اس طور پر اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اب اس کو لے کر بیٹھ جائے، اس کو لے کر ہی بیٹھ جائے اور آگے اپنی زندگی کو کنوے نہ کرے، تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو جو اس کے لیے مقدر کیا ہے اس کو اس پر راضی کرتا ہے۔ ہاتھ کٹ جانے کے بعد بھی راضی ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ شیخ سعدی کے بارے میں کسی نے فرمایا کہ راستے سے گزر رہے تھے، پاؤں میں چپل نہیں تھی، تو رب کی بارگاہ میں کہا یا اللہ چپل نہیں ہے، گرمی بڑی ہے، آگے بڑھے تو دیکھا ایک شخص کی ٹانگ ہی نہیں تھی، اللہ کا شکر ادا کیا، یا اللہ چپل نہیں ہے گزارا ہو سکتا ہے، ٹانگ نہیں ہے پھر بھی گزارا کر رہا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو جو اس کے لیے مقدر ہو چکا اس کو اس پر راضی کر دیتا ہے اور اس کے لیے اس میں برکت بھی ڈال دیتا ہے۔ آپ دیکھیں ذرا آبزرویشن کریں، جن گھروں میں اسپیشل چائلڈ ہوتے ہیں نا، اسپیشل بچے ہوتے ہیں، آپ دیکھیں اس اسپیشل بچوں کی وجہ سے ان لوگوں کا رزق کتنا زیادہ ہوتا ہے۔ میری بہت زیادہ آبزرویشن ہے، میں کئی فیملیز کو جانتا ہوں کہ جہاں اسپیشل بچے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے نصیب سے بہت زیادہ دیتا ہے۔ کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہوتا ہے، جو اللہ نے مقدر کیا اس پر راضی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے برکت ڈال دیتا ہے، اور جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ نہیں فرماتا اسے اس کی تقدیر پر رضامندی نہیں ملتی، وہ راضی نہیں ہوتا اللہ کی تقدیر پر، اور پھر اس کو اس پر برکت بھی نہیں ملتی۔ تو جو اللہ نے رکھا ہے ہمارے لیے اس پر راضی برضا رہیں، انشاءاللہ اچھا ہوگا۔ ماضی کی کسی ایک بات کو لے کر بیٹھ جانا اور اس پر حال کو بھی خراب کرنا اور آگے کے مستقبل کا بھی حال ایسا ہی نظر آئے کہ اسی میں پڑا ہوا ہے، تو مجھے بتائیے کہ آگے کیسے بڑھے گا زندگی میں؟ زندگی نام ہے آگے بڑھنے کا، اب آگے بڑھیں، پے بیک کریں، جو آپ کو آتا ہے وہ آگے دوسروں کو کنوے کریں، نہ کہ اس ایک معاملے کو لے کر پریشان رہیں۔ ہاں،
آزمائش کے وقت میں ہمت اور استقامت کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ آزمائش آ گئی، کوئی بڑی پریشانی آ گئی، کیسے ہمت ہو، کیسے اس پر لڑنے کا ہمیں تلقین ملے؟ کہتے ہیں 4 باتوں کو دیکھ لیں یہاں پر، 4 باتیں۔ پہلے تو یہ کہ ایڈمٹ کر لیں، آپ ایڈمٹ کر لیں، اچھے یا برے حال کو تسلیم کر لیں، ہاں ٹھیک ہے، یہ میری زندگی کے ساتھ یہ معاملہ ہے، ایڈمٹ کر لیا آپ نے۔ آپ ایڈمٹ کر لیں گے، آپ سکون میں آ جائیں گے، آپ کا ذہن سکون میں آ جائے گا کہ یہ ہے میری زندگی کے ساتھ معاملہ، میں اس کو قبول کرتا ہوں، میرا ذہن اتنا ہے، اتنا سوچتا ہے، ٹھیک ہے میں اس کو قبول کرتا ہوں، سکون مل جائے گا۔ دوسرے نمبر پر کیا کریں گے؟ ایکسیپٹ کر لیں، یعنی اپنے ذہن کو حالات قبول کرنے کے لیے منا لیں۔ اب مان بھی جائے ذہن، اور میرے لیے یہی حالات ہیں اور مجھے اسی میں جینا ہے۔ تیسرے نمبر پر کیا کریں؟ ایڈاپٹ کر لیں، ان حالات کو اختیار کر لیں۔ ایک ٹانگ ضائع ہو گئی، ٹھیک ہے، اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کیا کیا جا سکتا ہے؟ اب اس طور پر ہمیں اپنی زندگی کو چلانا ہے، اپنی زندگی کی گاڑی کو اس طور پر چلانا ہے، نہ کہ اس معذوری کو لے کر ہم لوگوں کے لیے آزمائش بنیں۔ لوگ چھوٹی سی معذوری کو بھی بہانہ بناتے ہیں بھیک مانگنے کے لیے، اور ایسے لوگ بھی ہیں اس معاشرے میں کہ جو اچھے خاصے معذور ہوتے ہیں لیکن پھر بھی محنت کرتے ہیں۔ پاؤں سے لکھتے ہوئے بھی دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے، یہ تو سوشل میڈیا نے ہمیں آسان کر دیا، پاؤں سے بھی لکھ لیتے ہیں، دونوں ہاتھ نہیں ہیں، پاؤں سے لکھ رہے ہیں، خطاطی کر رہے ہیں۔ تو اپنی اس کمی کو بنیاد نہیں بنایا اور بھیک مانگنے کی طرف نہیں آئے، بلکہ پھر بھی رزق حلال کما رہے ہیں۔ فرمایا کہ اڈاپٹ کر لیں، کہ اپنے حالات جو ہیں انہیں اختیار کر لیں، اور اس حالات میں اب کیا ہو سکتا ہے آگے کے لیے پلاننگ کریں۔ چوتھے نمبر پر کیا کریں؟ ایکٹ کریں، ٹھیک ہے، سب کچھ کر لیا، ایڈمٹ کر لیا، ایکسیپٹ کر لیا، اڈاپٹ کر لیا، اب ایکٹ کریں، شروع ہو جائیں، اس کام کو کرنا شروع ہو جائے، کنسٹرکٹیو کام کریں۔ پیر صاحب فرماتے ہیں وہ لوگ جو کرنے والے کام نہیں کرتے اکثر و بیشتر نہ کرنے والے کاموں میں پڑے ہوتے ہیں۔ نہ کرنے والے 2 گھنٹے 3 گھنٹے گپ شپ میں بیٹھے رہیں گے دوستوں کے ساتھ، کیا ہوتا ہے؟ غیبتوں کا انبار، عیب دریاں، لوگوں کی عزتیں پامال۔ کاش، میں پچھلے درس میں بھی کہا تھا کہ ایسے لوگ جو اس طور پر اپنا وقت ویسٹ کرتے ہیں یہاں آ جائیں، 2 گھنٹے درس نظامی پڑھ لیں ہمارے ساتھ، درس نظامی پڑھ لیں، عالم کورس کر لیں، بہت فوائد ملیں گے۔ کہتے ہیں وقت بہت بڑا مرہم ہے۔ عقل مند شخص وہ ہوتا ہے جو اس حقیقت کو صدمے کے پہلے دن ہی پہچان لیتا ہے اور خود کو تیار کر لیتا ہے، لیکن بے وقوف شخص وہ ہوتا ہے جو وقت گزرنے کے بعد بھی نہیں سمجھتا۔ صدمہ پہنچا ہے اسی وقت ریئلائز کر لے کہ اس وجہ سے یہ بات میرے ساتھ ہوئی ہے، میرے ساتھ جو صدمہ مجھے پہنچا ہے اس وجہ سے ہوا ہے۔ بے وقوف شخص ہوتا ہے وہ ہاتھی گزر جائے اس کے آنکھوں سے، وہ کہے یار پتہ نہیں کیا ہوا، کوئی آگے سامنے سے تو گزرا ہے، اتنا بڑا ہاتھی گزرا ہے، آپ کو سناٹے میں ہی ہو، پتہ ہی نہیں آپ کو۔ تو ایسے نہ بنیں، اپنے آپ کو کنسٹرکٹیو بنائیں، کچھ آگے کرنے کے لیے کوششیں کریں۔ ایک بڑا انگلش کا اچھا جملہ ہے، بڑوں سے سیکھا، عمل بھی کیا اس پر اور فوائد بھی ملے۔ کیا؟ رائٹ ٹائم رائٹ ڈیسیجن، صحیح وقت میں صحیح ڈیسیجن لے لیں آپ، تو آپ آگے کے لیے بڑی اپنی زندگی کو خوشگوار بنا لیں گے۔ اس فارمولے پر عمل کریں۔ آدمی کو کسی حادثے میں اتنا ضرر نہیں پہنچتا جتنا ضرر اس رائے کے قائم کرنے کے بعد پہنچتا ہے جو آپ قائم کر لیتے ہیں۔ کوئی حادثہ پہنچا ہے، وہ حادثہ اتنا تھا، اس کا نقصان کم تھا، لیکن اس حادثے کا آپ نے جو نتیجہ نکالا، یہ جو بات اس نے کی ہے نا، اس کے پیچھے یہی ہے، چل بھائی یہ گیا چھٹی۔ اب جو رائے غلط قائم کر لی نا، اب ایسی چھٹی ہوتی ہے کہ تباہی آ جاتی ہے، معاشرے میں تباہی آ جاتی ہے۔ فرمایا کہ وہ حادثہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنا وہ غلط رائے جو قائم کر لی جاتی ہے، XYZ کسی کے بارے میں بھی، وہ نقصان پہنچاتی ہے
اور معذرت کے ساتھ بسا اوقات بڑے بڑے عمر رسیدہ لوگ بھی غلط نتائج اخذ کر لیتے ہیں اور پھر اپنے لیے بھی پریشانی کا سامان کرتے ہیں اور دوسرے اپنے سے ریلیٹڈ لوگوں کے لیے بھی آزمائش بنتے ہیں۔ نہ کریں ایسا، ہر شخص برا نہیں ہے اس معاشرے میں، اچھے لوگوں کی کمی نہیں ہے۔ دانشور کہتے ہیں نقصان پر واویلا ختم کر دیا جائے تو نقصان خود ہی ختم ہو جاتا ہے۔ میں ایک اور فارمولہ دے دوں، یہاں پر پہلے بھی دیا ہے، دوبارہ دوں۔ اپنے آپ کو تیار کر لیں اس مصیبت کے لیے، پریشانی کے لیے، وہ مصیبت پہلے ہی ختم ہو جائے گی۔ آپ کا دل مان لے گا نا، سکون میں آپ آ جائیں گے، ٹھیک ہے میرے ساتھ یہ ہے، مجھے یہ کرنا ہے۔ آپ ذہنی طور پر تیار ہو جائیں تو آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ پھر کیا کریں؟ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، سورہ مومن کی آیت نمبر 44، کہ میں نے اپنا کام اللہ کے سپرد کر دیا۔ رب کے سپرد کریں یار، چھوڑیں جو ہو گیا، جتنا بھی خراب ہوا رب پر چھوڑ دیں۔ موجودہ حالات، مہنگائی کس حد تک بڑھ گئی، کتنی بے چینی ہے معاشرے میں، کتنا واویلا ہے، لیکن اس مہنگائی کے وقت میں بھی میں کئی لوگوں کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا، آبزرویشن بتاتے ہیں، گھر سے بھی پتہ چلتی ہے، معاشرے سے بھی پتہ چلتی ہیں، بہت سی باتیں پتہ چلتی ہیں۔ اتنی مہنگائی ہو گئی، دو قسم کے لوگ نقصان میں نہیں ہیں۔ ایک تو وہ جو امیر کبیر، جن کے پاس مال بہت ہے، ان کا کوئی نقصان نہیں ہے، ہاں وہ ہوٹلنگ بھی کریں گے، ہاں اتوار کا دن ہے، 12 بجے اٹھنا ہے، حلوہ پوری کا ناشتہ ضروری ہے، دوپہر کو 4 بجے 5 بجے بریانی آ جائے گی، آرڈر کر لیں گے، اب تو آسان ہے آرڈر کرنا، وہ آ جائے گا، کھا لیں گے۔ 8 بجیں گے، گاڑی میں بھی بچوں کو رکھا، نکل لیے، گھوم پھر کے آئیں گے رات کے 12 بجے 1 بجے۔ اتوار کا دن ہے، 10 12 15 20 ہزار روپے کی چھٹی۔ یہ تو میں محتاط طریقے سے کہہ رہا ہوں کیونکہ میری تو عادت ہے نہیں اس طریقے سے، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بھی خرچہ کرتے ہوں، لیکن اب ہر شخص کا اپنا مزاج ہے۔ وہ طبقہ جو ہاتھ پھیلا لیتا ہے ان کو بھی فرق نہیں پڑتا۔ ابھی بھی آپ جائیں تو چوراہے پر چرنگیوں پر کھڑے ہوں گے، ان کو بھی یہ مہنگائی پریشان نہیں کرتی۔ پھنستا کون ہے؟ مڈل طبقہ، سفید پوش لوگ جو کسی سے سوال نہیں کر سکتے۔ اب ان کے لیے ہم نے کرنا کیا ہے؟ ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں، اللہ تعالیٰ کوئی آسانیاں کریں ہمارے لیے، آمین تو کہہ دیں۔ ہمیں تازہ دم رہنا چاہیے، جو کنسٹرکٹیو کام کرنا چاہتے ہیں، جو اس قوم کو کچھ پے بیک کرنا چاہتے ہیں، جو اس قوم کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، کچھ دینا چاہتے ہیں، وہ سوتے نہیں ہیں، وہ جاگے رہتے ہیں۔ یہ طبقہ بھی نہیں پھنستا، یہ طبقہ بھی نہیں پھنستا، جو مڈل طبقہ ہے، جو سفید پوش ہیں، ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں۔ مہینے میں 4 اتوار تو فکس ہیں، کبھی 5 بھی آ جاتی ہیں، تو فی اتوار اگر 15,000 روپے خرچ کرتے ہیں تو مہینے کی 4 اتوار میں سے 3 اتوار آپ گھوم پھر لیں، کھا پی لیں۔ ایک اتوار جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس طور پر وہ خرچ کیے جا رہا ہے، ایک اتوار کا خرچہ بیوی بچوں کو منا لے، گھر میں بیٹھ کر دال چاول پکا کر کھا لیں، اور 12-15 ہزار روپے کا راشن کسی غریب کے گھر میں ڈلوائیں۔ آپ کے 12-15 ہزار روپے کا راشن اس غریب کے پورے مہینے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ایسے کئی گھر ملیں گے اس وقت جو زبان نہیں چلائیں گے، لیکن آمدنیاں نہیں ہیں، مہنگائی بہت زیادہ ہے، پریشانی بہت زیادہ ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے فکر مند رہیں۔ آپ کسی کے ساتھ بھلا کریں گے، یہ فوراً ریٹرن ہو کر آتا ہے، میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ دوسرے نمبر پر کیا کرنا ہے؟ دوسرے نمبر پر ایک مشہور تابعی بزرگ گزرے ہیں، ابو حازم۔ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ابو حازم کے پاس کچھ لوگ آئے اور مہنگائی کا رونا رویا، جس طرح ہماری قوم رونا روتی ہے، بہت مہنگائی بہت مہنگائی بہت مہنگائی، مہنگائی کا رونا رویا۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ بے شک وہ خدا جو ہمیں اس سے پہلے رزق دے رہا تھا وہ اس کے بعد بھی دینے پر قادر ہے۔ اتنی مہنگائی کر دی ان لوگوں نے، اس میں بھی الحمدللہ ہم پیٹ بھر کر سوتے ہیں۔ ہوں گے ایسے لوگ اس معاشرے میں ہیں، ملتے ہیں، کہ جن کے گھر میں 3 وقت کا کھانا نہیں ہے، ہوں گے ایسے، لیکن ان کی تعداد کم بھی نہیں ہوگی اچھی خاصی، لیکن رب العالمین پھر بھی ہمیں نواز رہا ہے۔ تو اللہ پر توکل کیجئے اور کوششیں جاری رکھیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں منفی باتوں میں انہوں نے PhD کی ہوئی ہوتی ہے، منفی باتوں میں، ان کے پاس 10 منٹ کے لیے بیٹھ جائیں نا تو پورا کا پورا جو ہے وہ محلے کی بھی اماں
BBC وہ منظر پیش کرتے ہیں، ہوتے آدمی ہیں، اور مجھے بڑی کھار آتی ہے ایسے آدمیوں سے کہ آدمی ہو کر لوگوں کی پنچات میں پڑے ہوتے ہیں، آدمی ہو کر. میں کہا شاید اس وقت حال ہی ہو گیا ہے کہ عورتیں شاید لوگوں کی باتیں کم کرتی ہوں گی، آدمیوں نے 4 قدم اور آگے بڑھا لیے. مہمان آئے تھے، کون آئے تھے، کتنے دن کے لیے آئے تھے، کیا کھلایا، کب گئے، چھوڑنے کے لیے گئے نہیں گئے، یہ وہ اتنی پنچات ہوتی ہے کہ الامان والا پیس. ہم نے کہا اتنی دیر میں درود شریف پڑھ لیتے. ہم نے کہا کنسٹرکٹیو کام میں اپنے آپ کو آدمی مصروف کر لے، اور اس طور کی فضولیات سے اپنا پیچھا چھڑوائیں. جینیس کون ہوتا ہے؟ ہاں، جینیس کون ہوتا ہے؟ جینیس پتہ ہے کسی کو؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ جو وقت، حالات اور آزمائش پر ڈٹا رہے اور جرت کے ساتھ اس کا مقابلہ کرے، وہ جینیس ہے. جینیس ہے وہ. زندگی میں اتار چڑھاؤ، اپ اینڈ ڈاؤن آتا رہتا ہے. ہاں، سب کچھ ہماری مرضی سے نہیں ہوتا. ہاں، بسا اوقات ہم جو چاہ رہے ہوتے وہ ہوتا ہی نہیں ہے. ہاں، اور جو ہم نہیں چاہ رہے وہ ہو جاتا ہے. بسا اوقات ہمارا امیجن کچھ اور ہوتا ہے، ہم سوچ کچھ اور ہوتے ہیں، رب کی طرف سے فیصلہ کچھ اور ہوتا ہے، کچھ اور ہوتا ہے. رب کی بارگاہ کے فیصلے کو قبول کرنا اور ان حالات کا، واقعات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا جینیس ہونے کی علامت ہے. اور ایک ریسرچ یہ بھی ہے اس معاشرے کی، اس دور کی ریسرچ یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو کام ہو رہا ہے نا وہ انسانوں پر ہو رہا ہے. انگریز تو جانوروں پر بھی کام کر رہے ہیں، لیکن انسانوں پر سب سے زیادہ ریسرچ ہو رہی ہے. ہاں، 2 رویے تو میں نے پہلے بیان کر دیے، پازیٹیو اور نیگیٹو. اب 2 رویے اور ہیں. اگرچہ انسان کی شخصیت میں 16 چیزیں پائی جاتی ہیں، انسان کی شخصیت میں 16 چیزیں پائی جاتی ہیں کہ کس طریقے سے آپ کسی کی شخصیت کو جاننا چاہیں تو 4 باتیں اس میں دیکھنی پڑیں گی کہ ہاں ان 16 میں سے 4 ہیں اس میں، تو یہ اس ٹائپ کا آدمی ہے. اس 16 میں سے 4 یہ اس میں ہے تو یہ اس ٹائپ کا ہے، یہ اس ٹائپ کا ہے. تو 4 کیٹیگری بنتی ہیں. ہر آدمی میں 4 چیزیں پائی جاتی ہیں. انشاءاللہ کبھی موضوع بنا تو میں نے اس کو بیان کرنا ہے، آپ بھائیوں کو سمجھانا ہے کہ لوگوں کو شناخت کیسے کیا جائے، کون کیا ہے. ہاں، باہر تو بڑا نظر آ رہا ہے، اندر کیا ہے، کیا نکل رہا ہے اس میں سے. وہ دانا لوگ کہتے ہیں نا کہ منہ کا یہ پھاٹک کھلتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ ہے کیا، اور جب تک یہ بند تھا تو بھرم قائم تھا، اور جب یہ کھلا ہے تو پتہ چل رہا ہے کہ نکل کے آ رہا ہے اس میں سے. تو انسان کی کریڈیبلٹی پتہ چل جاتی ہے. 2 چیزیں بیان کی جا رہی ہے. ایک ٹرم استعمال ہو رہی ہے اس دور میں سوشل جینیس کی. سوشل جینیس کون ہوتا ہے؟ میں نے کہا مقابلہ حالات کا کرنے والا، آزمائش کا کرنے والا. پھر کہتے ہیں نہیں سوشل جینیس، مزید ایک اسٹیپ آگے بڑھ گئے. سوشل جینیس کون ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ ایکسٹروورٹ قسم کا آدمی. ایکسٹروورٹ کیا ہے؟ ایسا شخص جو میل جول رکھتا ہے، تعلقات رکھتا ہے، آگے بڑھ کر گیدرنگز میں جاتا ہے، PR زیادہ ہوتی ہے، بھیڑ بھاڑ سے اس کو کوفت نہیں ہوتی، ڈرتا نہیں ہے، سہمتا نہیں ہے، جس سے جو بات کرنی ہے بالکل کر لیتا ہے. کھڑا ہو جاتا ہے وقت اور حالات کے آگے اپنا سینہ تان کر. ایکسٹروورٹ قسم کا آدمی. کہتے ہیں یہ سوشل جینیس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور بڑے بڑے کام یہی لوگ کر جاتے ہیں. دیکھیں سیلز مین پر کس کو لگاتے ہیں آپ؟ جو شائع قسم کا ہو، شرمیلا ہو، سر جس کا جھکا ہوا ہو، اس کو تھوڑی 2 اور 2 5 کے لیے لگایا جاتا ہے. اس کے لیے ایکسٹروورٹ قسم کا آدمی چاہیے، جو ہر کسی سے بات کر سکے، کنوے کر سکے. اپنے میسج کو کنوے کرنا یہ بھی تو فن ہے، یہ بھی تو سکھا لینا. میں جو آپ کو ڈیلیور کر رہا ہوں یہ فن ہے. فرمائیے ایکسٹروورٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں. دوسرے ہوتے ہیں اس کا اگینسٹ انٹروورٹ. گھر پہ مہمان آئے تو کمرے میں بند کر لیا خود کو، کتاب پڑھنے بیٹھ گئے. ہوتے ہیں اس ٹائپ کے لوگ، لوگوں سے ملتے نہیں ہیں، کوفت ہوتی ہے ان کو گیدرنگ سے، جھجک آتی ہے، بات نہیں کر سکتے. کہیں بھیجا جائے کہ یار یہ کہہ کر آ جانا تو وہاں جا کے کیا کہنا ہے فون پر، وہ اس کو فون دیں گے، یار اس کو فون دے یہ بات. انٹروورٹ قسم کے لوگ کہتے ہیں یہ لوگ ترقی نہیں کرتے. جب تک انسان
اپنے میسج کو کنوے کرنا نہیں سیکھتا وہ آگے نہیں بڑھتا۔ ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے آزمائش کے حوالے سے، اس کا مقابلہ کرنا، اس سے بچنا، جرت مندی کا مظاہرہ کرنا، ایک ٹرم ہے اس دور کی، وہ ہے کانسٹنٹ اینڈ نیور اینڈنگ امپروومنٹ، یعنی کہ نہ ختم ہونے والی بہتری کے لیے کوشش کرتے رہنا۔ ترقی کی کوئی ایک لمٹ نہیں ہے کہ میں یہاں پہنچ گیا تو پھر میں بیٹھ گیا، نہیں، ترقی کی کوئی لمٹ نہیں ہے، آگے بڑھتا رہے بڑھتا رہے بڑھتا رہے بڑھتا رہے۔ حدیث پاک کیا ہے؟ مصطفیٰ کریم نے کیا فرمایا؟ فرمایا من استوى یومہ فہو مغبون، حلیۃ الاولیاء کی حدیث پاک ہے۔ فرمایا کہ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جس کے 2 دن ایک جیسے گزر جائیں، 2 دن ایک جیسے گزر جائیں، کوئی اور آگے اسٹیپ لیا ہی نہیں، اس نے کوئی اور آگے قدم نہیں بڑھایا کہ میں کل یہاں تھا پہلی سیڑھی پر تو آج میں دوسری سیڑھی پر کھڑا ہو جاؤں، نہیں۔ وہیں ایسے لوگ اس معاشرے میں دیکھے جو 25 سال سے 30 سال سے ایک ہی جگہ ہیں، اسٹک ہیں، اسٹک، ایسا لگتا ہے کہ مجسمے کی طرح کھڑے ہوئے ہیں، یا ان کو کسی نے اس دیوار میں چن دیا ہے، ہلنے کا نام ہی نہیں لیتے، خود بھی رلتے ہیں، بیوی بچوں کو بھی رلاتے ہیں، کوئی کنسٹرکٹیو مائنڈ نہیں ہے ان کا، کوئی آگے بڑھنے کی سوچ نہیں ہے، کچھ بھی کرنے کا حوصلہ، ہمت، جرت نہیں ہے۔ فرمایا ہلاک ہو وہ شخص جس کے 2 دن ایک جیسے گزر جائیں۔ اس موضوع کو کئی حدیثوں میں، ایک یہ ہے کہ یہی ابو حازم فرماتے ہیں من اعتدل یومہ فہو مغبون، کہ جو 2 دن میں عدل نہ کر سکے وہ بھی ہلاک ہو۔ یہی مضمون ایک اور جگہ ہے، الامن والعافیۃ مغبون فیہما کثیر من الناس، کہتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو امن بھی ملتا ہے، عافیت بھی ملتی ہے، لیکن پھر بھی ہلاکت کی طرف چلے جاتے ہیں، کیونکہ کنسٹرکٹیو کام ہی نہیں کرتے، آگے بڑھنے کی ہمت ہی نہیں ہے ان کی، جرت ہی نہیں ہے۔ ایک ہے حدیث پاک صحیح بخاری کی، فرمائے نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، صحت بھی ہے، فراغت بھی ہے۔ فراغت کو جو ہے موبائل پر گزار دیا، فیس بک جان نہیں چھوڑ رہی، 4,000 5,000 کی لمٹ ہے فیس بک پر فرینڈس کی، فیس بک پر 5,000 کی لمٹ کراس پوری کر لی، اور گھر میں بھائی سے انبن چل رہی ہے۔ ہم نے کہا یہ فیس بک کا 4,000 5,000 تجھے کیا فائدہ دے گا جب تو نے خون کا رشتہ ہی خراب کیا ہوا۔ فرمایا کہ صحت ملی، فراغت ملی، نعمت ملی، سب کچھ ملا، عافیت ملی، پھر بھی اپنے آپ کو اس طور پر استعمال نہیں کیا، آگے نہیں بڑھا، فرمایا ہلاک ہو جائے گا وہ شخص۔ اور ہو جاتے ہیں لوگ ہلاک، کہ جس کی زندگی میں ڈیولپ نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، خود کو ڈیولپ نہیں کرتے، سیلف امپروومنٹ کا نام نہیں سنا ہوتا جنہوں نے، کہ اپنا آپ بھی تو امپروو کرنا ہے یا نہیں کرنا، پہلے جیسے تھے اب بھی ویسے ہی ہیں، تو اپنا آپ کیا امپروو کیا آپ نے؟ 10 سال پہلے بھی جو تھے آج بھی ایسے ہی ہے، صرف سفیدی آ گئی، یہ امپروو کر لیا، موٹاپا آ گیا، یہ امپروو کر لیا، لیکن 10 سال پہلے بھی 50,000 روپے کماتے تھے، اب بھی 50,000 روپے ہی کماتے ہیں، یعنی 10 سال پہلے اگر 25,000 کماتے تو اس وقت کی مہنگائی کے اعتبار سے 50,000 کماتے ہیں، تو کھڑے تو وہیں پر ہیں نا بھائی۔ 10 سال پہلے بھی کرائے کے گھر میں تھے، آج بھی کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، تو آگے تو نہ بڑھے نا آپ تو وہیں کھڑے ہیں، اسٹک ہو گئے۔ فرمایا کہ جس کے اندر سیلف امپروومنٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی وہ بھی برباد ہوتا ہے، اپنے آپ کو ڈیولپ نہیں کرتا تو برباد ہوتا ہے۔ مثال ایک دی جاتی ہے، جب انسان آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، کام کر رہا ہوتا ہے، تو تنقید کے پتھر آتے ہیں، کرٹیسزم اس کو کہتے ہیں، لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں آپ کو، کہتے ہیں ان پتھروں کو 2 طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک شخص وہ ہوتا ہے جو ان پتھروں کی دیوار آگے بنا لیتا ہے، اپنے ہی آگے ان پتھروں کی دیوار بنا لیتا ہے، آگے ہی نہیں بڑھے گا، اس پتھر کی دیوار آگے ہی بنا لے گا، کہتے ہیں آگے ہی نہیں بڑھے گا۔ ایک وہ شخص ہوگا جو ان پتھروں کا پل بنائے گا، اس سے گزر کر مزید اپنا رستہ آگے کو بڑھائے گا۔ تو ہم نے کہا یہ کرٹیسائز اگر ہونے لگے تو ان پتھروں کا پل بنائیں، اپنے لیے آگے کا راستہ نکالیں، رک جانا، ٹھہر جانا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو ہم نے زندگی کا سیاپا بنایا ہوا ہے، سیاپا، میں سمجھاتا ہوں، جو شخص سمجھ میں نہ آئے، کھچ کھچ کرتا ہو،
پریشان کرتا ہو، تنگ کرتا ہو، اس کے لیے ہم کیا ورڈ استعمال کریں گے؟ کوئی بھی ورڈ استعمال کریں، کیا کہہ سکتے؟ بیکار کہہ دیں، سیاپا کہہ دیں، گوپی کہہ دیں، سارے کے سارے ورڈز یوز کیے جاتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے۔ میں ایک اسٹوری سناؤں آپ کو اور میں سمجھاؤں۔ ایک لڑکی یا لڑکا تھا، یونیورسٹی کے لیے نکلا، ٹرین لیٹ تھی، جانا تھا اس کو کہیں دور، 2 گھنٹے کا سفر تھا، ٹرین لیٹ تھی۔ ہاں، ٹرین لیٹ ہونے کا ہم کہیں گے آج کے دور میں یہ صدیوں پرانا معاملہ ہے۔ ٹرین لیٹ تھی، صبح ناشتہ کر کے نہیں نکلا تھا، دیکھا کہ کینٹین کھلی ہوئی ہے، چلو بسکٹ لے لیتا ہوں۔ بسکٹ لیا، اپنی ٹیبل پہ رکھا، بینچ پہ رکھا جہاں ویٹ کر رہا تھا، وہیں پر اپنا پانی کا بوتل بھی ہے، بسکٹ بھی ہے، بیگ بھی رکھا ہوا ہے۔ کسی اور کام کے لیے اٹھا، چلو آتا ہوں پھر میں بسکٹ کھاتا ہوں۔ وہ آیا تو دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے جو بسکٹ کھا رہا ہے۔ اندر ہی اندر کہتے ہیں وہ گھوپی، وہ ناکام آدمی، وہ سیاپا، وہ اندر ہی اندر، یار یہ کیسا آدمی ہے، میرا بسکٹ میرے اجازت کے بغیر کھانا شروع کر دیا، آدھے سے زیادہ تو کھا گیا ہے، 10 ہوتے ہیں ٹکٹ ہاف رول میں، میرے خیال سے 4 تو یہ نکل گیا ہے، اب کیا بچا میرے لیے، منع کیسے کروں؟ 20-25 روپے کے بسکٹ کے پیکٹ کے لیے کسی کو منع کیا جاتا ہے؟ یہ اندر چل رہا ہے، یہ سیاپا چل رہا ہے اندر، یہ چل رہا ہے اندر۔ بیٹھ گیا، وہ بیٹھ گیا تو اس نے اس کو آفر کی، چلو بھائی ٹھیک ہے 4 تو چلے گا، اب 6 بچے، اس میں 3 تو آئیں گے میرے ہاتھ، تو چلو کھانا شروع کیا اس کے ساتھ۔ وہ 3 کھا کر فارغ ہوا تھا، 2 کھا کے فارغ ہوا تھا، وہ 3 کھا چکا، یہاں 1 بچا۔ فرمایا کہ یہ 1 بچ گیا، اب وہ 1 جو بچ گیا ہے نا، وہ کیا، وہ یہ سوچ رہا ہے کون کھائے گا، تو اس شخص نے اٹھا لیا، اس لڑکے نے جو پہلے سے ہی کھا رہا تھا، اس نے اٹھایا، منہ کے قریب گیا۔ اب جب منہ کے قریب لے لیا تو اس کے اندر مزید سیاپا مچا کہ یار 10 میں سے مجھے فقط 2 ملے، 8 بسکٹ یہ کھا جائے گا، 7 تو کھا گیا، 8واں بھی اس کے پیٹ میں جائے گا، اب یہ اندر مچ رہا ہے، اس کے چھوڑوں گا نہیں، میرا بس نہیں چلتا، کیسے لوگ ہیں بغیر اجازت کسی چیز کھا لیتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے، یہ سارا کا سارا طوفان اندر مچ رہا ہے۔ اس نے 2 ٹکڑے کیے، آدھا اس کو دیا، آدھا خود کھایا اور کھا کر چلا گیا۔ اب یہ اندر ہی اندر کڑ رہا ہے، سڑ رہا ہے، درد کے مارے کڑا رہا ہے، وہ ایک بسکٹ کا پیکٹ 25 روپے کا جو اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ تھوڑی دیر ہوئی، کچھ ضرورت پڑی پین کی، بیگ کھولا، جب زپ کھولی تو بسکٹ کا پیکٹ اس کے بیگ میں آلریڈی موجود تھا۔ کتنا کچھ کر چکا تھا، کتنا کچھ کر چکا تھا۔ مایا کہ ہم بعض لوگوں کو اپنے طور پر منفی خیال کر لیتے ہیں، اس کو ہرڈل بنا لیتے ہیں، اس کو زندگی کا سیاپا بنا لیتے ہیں، ناکام آدمی بنا لیتے ہیں، حالانکہ وہ ایسے ہوتے نہیں ہیں، ہوتے نہیں ہیں۔ لہٰذا اس طور پر نہ کیا جائے اور لوگوں کو صحیح طور پر جج کیا جائے، کیونکہ اس طور پر کر کے بھی ہم اپنے لیے کچھ نہ کچھ آزمائش کو دعوت دے دیتے ہیں، اور یہ آزمائش ہمیں آگے کے لیے مزید مشکلات کی طرف لے جاتی ہیں۔ جس طرح انسان کے جسم کا امیون ہوتا ہے، اسی طرح انسان کے دماغ کا بھی امیون ہوتا ہے۔ جسم کے امیون کے خیال کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ اچھی غذا کھانی ہے، ورزش کرنی ہے، پراپر نیند لینی ہے۔ ہم نے یہی ڈاکٹرز کے پاس جائیں تو یہی ہوتا ہے، یہی سجیسٹ کرتے ہیں آپ یہ کھا لیں، صبح میں آپ ایگ لے لیں، ایک ملک کا گلاس لے لیں، پھر دوپہر میں آپ یہ لے لیں، شام میں آپ یہ لے لیں، تو یہ بتایا جاتا ہے۔ تو آپ کا امیون سسٹم درست رہے گا اور ادھر ادھر کے بیکٹیریاز آپ کے جسم پر حملہ آور نہیں ہوں گے اور آپ بیماریوں سے بچیں گے۔ کہتے ہیں دماغ کا بھی امیون ہوتا ہے، اور دماغ کا امیون کب صحیح رہے گا؟ جب غلط خیالات، محسوسات اور اس طرح کے زندگی کے الٹے سیدھے سیاپے ہم اپنے دماغ میں پال نہیں لیں گے، ان کو دور کرتے رہیں گے، تو ہم اچھے ذہن کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ ہاں، ایک آدمی کسی کے بارے میں کڑ رہا ہے، سڑ رہا ہے، اور اس کا غصہ ہی ختم نہیں ہوتا، دوسرے آدمی کو پرواہ ہی نہیں ہے، وہ اپنی زندگی جیے جا رہا ہے، مجھے بتاؤ نقصان کون کر رہا ہے؟ نقصان کون کر رہا ہے؟ یا میرے بارے میں آپ کو کہوں نا کہ میرے بارے میں ایگزامپل
ہاں میرے بارے میں کسی کا منفی ذہن بنا ہوا ہے اور اکڑ رہا ہے اور کچھ بھی کر رہا ہے، مجھے کیا فرق پڑ رہا ہے؟ میں تو اپنی زندگی جی رہا ہوں۔ تو اپنے دماغ کو درست رکھیں، کیونکہ دماغ کا امیون سسٹم اگر خراب ہو گیا تو پھر آپ جائیں گے پاگل خانے میں، ہاں پھر پاگل خانے میں جائیں گے، اور نجات پاگل خانے میں جا کر بھی ملتی نہیں ہے ایسے لوگوں کو، کیونکہ پاگل ہونے کے بعد پھر مزید جو قدم ہے وہ قبر کا گڑھا ہے، کیونکہ جو شخص 50% پاگل ہو جائے تو وہاں پر جو جائے گا تو اس حالات کو دیکھ کر مزید 50% ہو ہی جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمارے لیے آسانی کریں۔ بعض لوگوں کے ذہنوں میں غلط باتیں ہی ڈال رہے ہوتے ہیں، استاد کے خلاف، طالب علم کے خلاف، دوستوں کے خلاف، والدین کے خلاف، رشتہ داروں کے خلاف، باس کے خلاف، اتنا گند ہم ڈال دیتے ہیں اس معاشرے میں، لوگوں کے ذہنوں میں کہلاتے شرفا ہیں۔ کوئی گھر، کوئی دفتر، کوئی بازار، کوئی بیٹھک اس طرح کی زہر آلود باتوں سے فارغ نہیں ہے۔ گویا کہ ہم نے اپنے آپ کو اس گندگی میں ایسا لتھڑا ہوا ہے کہ پوری کی پوری فضا اب گرد آلود ہو چکی ہے، زہر آلود ہو چکی ہے۔ مجھے بتائیں نا، کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کی برائی کیوں کرے بلا وجہ شرعی؟ لیکن ہو رہا ہوتا ہے، نہیں ہو رہا ہوتا۔ ہاں دو افراد برابر کی سیٹ ہے نا آفس میں، کچھ کریں نہ کریں باس کی برائی ضرور کریں گے، یہ تو مسٹ ہے، 101% سب کو پتا ہے یہ۔ ہاں گھر ہوگا تو گھر میں بھی یہ حال، آفس ہوگا تو یہ حال، اسکول میں جائیں گے تو وہاں پر بھی یہی، ٹیچر کے خلاف محاذ قائم کر لیا جاتا ہے، مارتے ہیں بعض طلباء اپنے ٹیچرز کو۔ یہ حالات اتنے خراب ہو گئے، ہم نے اس طور پر اپنے آپ کو خراب کر لیا ہے۔ اب بتائیے نا، یہ زہر جو ہم اپنے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو ابھی گرون اپ ہو رہے ہیں، جو آج چھوٹے ہیں، کل انشاءاللہ اس معاشرے کے لیے کچھ سرمایہ بنیں گے، ان کے ذہنوں میں ہم کیا منفی باتیں ڈال رہے ہیں، کیا منفی باتیں ڈال رہے ہیں، کیا ان کو ہم ان کی تربیت کر رہے ہیں، یہ کس طور پر اس معاشرے میں کوئی اچھا رول پلے کریں گے۔ ایک ریسرچ میرے نظر سے گزری اپنے آپ کو منظم بنانے کے حوالے سے، کہ آزمائش میں بھی اپنے آپ کو انسان مینٹین کرتا ہے، منظم رکھتا ہے۔ اسلام کی تعلیم ہے کہ جب آپ سو کر اٹھیں، جب سونے کے لیے جائیں تو بسم اللہ شریف پڑھیں، بستر کو جھاڑ لیں 3 مرتبہ، کوئی موذی جانور ہوگا، کوئی کیڑا ہوگا، کوئی چیز ہوگی ایسی تو نکل جائے گی، آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ جب آپ اٹھ گئے آرام فرما کر تو بھی اپنے بستر کو لپیٹ دیں تاکہ شیطان اس کو استعمال نہ کرے، اس کو محفوظ کریں۔ لیکن آج یہ ساری کی ساری باتیں ریسرچ بن رہی ہیں۔ ایک کتاب نظر سے گزری، میک یور بیڈ، ایک نیوی کا آفیسر تھا ریٹائرڈ، اس نے ریٹائرمنٹ کے بعد یہ کتاب لکھی، اور اس نے کہا کہ جو شخص اس فارمولے پر عمل کرتا ہے کہ سونے کے بعد جب اٹھتا ہے سو کر اپنے بستر کو لپیٹ لیتا ہے، اس کا کانفیڈنس لیول بڑھ جاتا ہے، وہ ڈسپلنڈ آدمی کہلاتا ہے، ڈسپلنڈ آدمی۔ ہاں ڈسپلن کا حال ہمارا یہ ہے کہ باتھ روم میں جائیں نا تو ٹوتھ برش ہم سے پناہ مانگے، ارے بھائی چھوڑ دے یار، سال بھر ہو گیا، میرے دادے کا قصور کیا تھا کہ تو مجھے نہیں چھوڑتا۔ ٹوتھ برش کا حال یہ ہوتا ہے، جس سوپ سے، جس صابن سے ہم نہاتے ہیں اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس میں بال لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہم کیا ڈسپلن قوم بنیں گے، اس میں بال لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اچھا الماری کھولیں، کپڑوں کا حال، اکثر و بیشتر لوگوں کے گھروں کا حال یہی ہوگا۔ جا کر اپنی الماریوں کو دیکھیے گا اور جا کر اپنے باتھ روم کو بھی دیکھیے گا کہ آپ کا برش اگر اس طور پر آپ سے ہاتھ جوڑ کر پناہ مانگے کہ مجھے چھوڑ دو، ہاں میرے دادے کی توبہ ہے، تو اندازہ کر لیجئے گا کہ آپ شاید ڈسپلن نہیں ہیں۔ برش کی ایک ویلیو ہے یار، ایک وقت ہے وہ گزارے گا آپ کے ساتھ، اس سے زیادہ وہ وقت نہیں گزار سکتا، آپ اس کو چینج کریں۔ ہاں کپڑے یوں ہی، شلوار کہیں ہے نیچے کے خانے میں، کرتا اوپر کے خانے میں، شرٹ یہاں، پینٹ کہیں اور، اس طور پر لوگ اپنے کپڑوں کو ڈال رہے ہوتے ہیں۔ اچھا الماری کے حال، نہ الماری صحیح، کنگھا، جب کنگھا کریں گے تو ڈسپلن کا حال یہ ہے کہ اس کنگھے میں بال نظر آتے ہیں، ہاں بالوں کا گچھا نظر آتا ہے، تو پہلے اس بالے کو گچھے کو کوئی دوسرا ہے، حالانکہ دوسرے کے کنگھے کو تو یوز بھی نہیں کرنا چاہیے، شریعت تو یہ کہتی ہے اپنا کنگھا الگ ہونا چاہیے، اور اگر کرنے کی ضرورت پڑے بھی تو سورہ اخلاص پڑھ کے دوسرے کا کنگھا آپ یوز کریں۔ لیکن ہمارے ہاں گھروں میں ہوتا ہے کہ یہ ہے کہ ایک ہی کنگھا ہوتا ہے، ہاں
پوری فیملی کے لیے وہ ایک ہی کنگھا، 6 افراد کی فیملی ہے، وہ ایک ہی کنگھا استعمال کریں گے، یہ درست نہیں ہے۔ تو اپنے آپ کو ویل مینرڈ کیجئے، ڈسپلن کا خیال کیجئے۔ بعض لوگ رشتوں کو استعمال کرتے ہیں، ان سے محبت نہیں کرتے۔ رشتے ہوتے ہیں محبت کرنے کے لیے، پے بیک کرنے کے لیے، استعمال کرنے کے لیے نہیں۔ ایک کوٹیشن میرے نظر سے گزری، میں نے 2 دفعہ اس کو اسٹیٹس پر بھی لگایا، اور مجھے میرے دوستوں نے کال کر کے کہا کہ یار یہ بات آپ جو کر رہے ہیں نا، یہ واقعی اس دور کا المیہ ہے۔ کیا کرتے ہیں لوگ؟ پرانے لوگ سمجھدار تھے، رشتے نبھاتے تھے، سمجھدار تھے، کیا کرتے تھے؟ رشتے۔ اب لوگ پریکٹیکل ہو گئے، رشتوں سے فائدے نکالتے ہیں۔ ہاں، کس سے کیا فائدہ ملے گا؟ فائدہ ہے تو رشتہ رکھنا ہے، تعلق رکھنا ہے، فائدہ نہیں ہے تو ٹاٹا بائے بائے، ضرورت نہیں ہے، فون بھی نہیں اٹھائیں گے، آئیں گے بھی نہیں، ملیں گے بھی نہیں، اور تعلقات ایسے کر لیں گے جیسے پتہ نہیں کہ صدیوں کی لڑائیاں ہیں، معاذ اللہ۔ اب یہ تیسری کیٹیگری بھی آ گئی، پہلے تو یہ 2 تھیں، اب تیسری کیٹیگری۔ اب لوگ پروفیشنل ہو گئے، فائدہ ہو تو تعلق رکھتے ہیں، ورنہ نہیں۔ یہ فائدہ دے گا اسے تعلق رکھو، یہ فائدہ نہیں دے گا اس کو چھوڑو، جان چھوڑو، اپنے کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ تو رشتوں کی قدر کیجئے، ان کو اس طور پر ہراساں نہ کیجئے۔ یہ رشتے بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے، انسان کے پاس دولت آتی ہے چلی جاتی ہے، لیکن رشتے سلامت رہنے چاہیے۔ مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔